السلام علیکم۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کہانی کی اطلاع آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے کہانی کا 5واں اور آخری حصہ۔ میں بہت تیزی کے ساتھ دیوانہ وار اس تالاب کی طرف بڑھا اور پاگلوں کے سے انداز میں تالاب پر پہنچ کر چلو بھر بھر کر پانی پینے لگا۔ تالاب کا پانی انتہائی شیریں اور فرحت بخش تھا۔ پیاس بجھانے کے بعد میں کھڑا ہوا اور اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک میری نگاہوں کو ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ دائیں طرف میری نظر پڑتے ہی میں چونک سا گیا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک سفید ریش انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ مصلی بچھائے براجمان تھے۔ ان کے ہاتھوں میں انتہائی خوبصورت سبز رنگ کے دانوں کی تسبیح تھی، جس میں سے روشنیاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور ان کی نظریں مستقل میرے اوپر ٹکی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر بہت ہی دلاویز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظریں ان کی نگاہوں سے ٹکرائیں تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، آخر تم آ ہی گئے، آؤ ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ اور میں مشینی انداز میں بغیر کچھ کہے ان کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر ان کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہوئے میں نے انہیں سلام پیش کیا اور پوچھا کہ اے بزرگ، آپ کون ہیں اور یہاں اس ویرانے میں کیوں کر تشریف فرما ہیں؟ میرے تمام سوالات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، تمہیں جس مقصد کے لیے چنا گیا ہے، مجھے اس مقصد کی تکمیل کی خاطر یہاں تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا تسبیح والا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کو اپنے گلے میں پہن لو اور اسے بہت سنبھال کر رکھنا۔ اس خبیث بدروح نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ مظلوم اور بے قصور انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر اس نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا ہے، اور اب اس کا جہنم رسید ہونا اور مظلوم انسانوں کو اس کے ظلم سے نجات دلانا ضروری ہو گیا ہے۔ تمہارے پاس آج کا دن ملا کر کل 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں تمہیں ایک وظیفہ عطا کیا جائے گا کہ جس کو پورا کرنے کے بعد تم ان شیطانوں کا مقابلہ کر سکو گے۔ اب سب سے پہلے تم تالاب کے پانی سے وضو کر کے آؤ، پھر میں تمہیں تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ میں بغیر کچھ کہے فوراً تالاب پر پہنچا۔ وضو کر کے دوبارہ ان بزرگ کے سامنے جا کر دوزانوں بیٹھ گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے مسلح کا ایک کونا اٹھا کر نیچے سے ایک کپڑے کی تھیلی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اس میں سے کھاؤ اور باقی اپنے لیے رکھ لو۔ میں نے وہ تھیلی ان کے ہاتھ سے لے کر کھولی۔ اس میں کھجوریں اور کچھ خشک میوہ جات تھے۔ ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ کر میں دوبارہ ان بزرگ کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری اور اپنے ساتھ مجھے کچھ الفاظ دہرانے کا کہا۔ میں نے ان کے ساتھ وہ مخصوص الفاظ دہرائے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ لفظ میرے دل اور دماغ پر نقش ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ تم نے ان 3 دنوں میں ان الفاظ کا ایک مخصوص تعداد میں ذکر کر کے اپنے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد تم نے اس خبیث روح اور اس کے دونوں چیلوں کو کیسے جہنم واصل کرنا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے ایک لاٹھی میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہارا ہتھیار ہے۔
یہ ہر جگہ تمہارے کام آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اس کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ تمام ہدایات دینے کے بعد انہوں نے اپنے پاس پڑی ہوئی سراہی میں سے کہ جس میں کوئی مشروب تھا ایک گلاس بھر کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسے پی لو۔ میں نے گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر ہونٹوں سے لگایا۔ وہ انتہائی خوش ذائقہ مشروب تھا۔ میں نے ایک ہی سانس میں تمام گلاس خالی کر کے واپس ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے گلاس میرے ہاتھ سے واپس لیا، مجھ پر اچانک غنودگی سی طاری ہو گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں اسی کوٹھڑی کے فرش پر دراز تھا۔ میری زبان پر ابھی تک اس مشروب کا ذائقہ تھا اور میرے گلے میں وہ سبز دانوں کی تسبیح جوں کی توں موجود تھی۔ اچانک مجھے تمام گزرے واقعات یاد آ گئے۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور ان بزرگ کے احکام کے مطابق اندازے سے قبلہ رخ ہو کر ان الفاظ کا ورد شروع کر دیا۔ کیسے 3 روز گزر گئے مجھے کچھ یاد نہیں، سوائے اس کے کہ جب کبھی مجھے بھوک کا احساس ہوتا تو میں اس کپڑے کی تھیلی سے جو کہ ان بزرگ نے مجھے عطا کی تھی ہاتھ ڈال کر جو بھی چیز ہاتھ میں آتی کھا لیتا اور میری بھوک ختم ہو جاتی۔ تیسرا دن شروع ہونے تک میں اپنا عمل مکمل کر چکا تھا اور میرے گلے میں موجود تسبیح کے دانے روشن محسوس ہونے لگے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا گویا کہ میرے جسم میں سر سے پاؤں تک برقی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر مجھ پر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہوئی اور میری سماعتوں سے ان بزرگ کی آواز ٹکرائی۔ شاباش بیٹے، مبارک ہو، تم کامیابی کے بہت قریب ہو۔ اپنے حوصلے بلند رکھنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کیونکہ کارساز یکتا صرف اسی کی ذات ہے۔ یہ سب کچھ محض شیطان کی فریب کاریاں ہیں۔ صبر سے کام لیتے ہوئے بہترین حکمت عملی اختیار کرنا، کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ہوش و خرد کی دنیا میں لوٹ آیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ غار کے اندر اس کوٹھڑی میں وقت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھڑی اب بھی میری کلائی پر موجود تھی، لیکن وہ وہیں رکی ہوئی تھی۔ 7:36 9 جون۔ میرے دل میں آئی کہ میں اٹھ کر ان دربانوں کو اپنی جانب متوجہ کروں، لیکن پھر مجھے اس روز کے گزرے واقعات یاد آئے، لہٰذا میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا آنے والے وقت کی منصوبہ سازی کرنے لگا۔ اتنا احساس تو مجھے تھا کہ آج مجھے اس کوٹھڑی میں قید ہوئے 3 روز ہو چکے تھے۔ میں ابھی سوچوں کی اسی ادھیڑ بن میں الجھا ہوا تھا کہ لکڑی کے پتھر سے ٹکرانے کی آواز نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ آواز ان دربانوں کے زمین پر بھالے مارنے سے پیدا ہوئی۔ 3 روز تک بالکل مجسموں کی مانند کھڑے رہنے کے بعد بالآخر ان دربانوں کے جسم میں جنبش ہوئی۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان بزرگ کی دی ہوئی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر وہ الفاظ دہرانے لگا جو انہوں نے مجھے اس لاٹھی کے استعمال کے لیے سکھائے تھے۔ اس دوران وہ لڑکی بھی وہاں وارد ہو چکی تھی اور آتے ہی وہ ان دربانوں سے مخاطب ہوئی۔ اے مقدس ہنوکس کے وفادارو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس صدیوں کی قید سے رہائی حاصل کریں۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد چندرما اپنی تمام تر توانائیاں ہمارے مقدس دیوتا پر نچھاور کرے گا، اور ٹھیک اس وقت
ہم نے اس انسان کی بلی دینی ہے، ہمارے پاس بہت وقت نہیں ہے، لہذا تم فوراً اس انسان کو باہر نکالو اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر مقدس ہنوکس کے چرنوں میں موجود بلی کے چبوترے پر پہنچا دو، تاکہ میں آج اسے اپنے ہاتھوں سے مقدس دیوتا پر قربان کر کے مقدس ہنوکس کی رضامندی حاصل کر سکوں۔ اس کے یہ کہتے ہی وہ دربان بالکل مشینی انداز میں اپنی جگہ سے حرکت میں آ گئے اور ان میں سے ایک اپنی کمر سے چابیاں اتارتا ہوا آہنی دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ادھر دوسری جانب میں نے مخصوص الفاظ دہراتے ہوئے اس لاٹھی پر پھونک مار کر زور سے جھٹکا دیا۔ اب میرے ہاتھ میں لاٹھی کی جگہ ایک چمکدار بھاری بھرکم 2 دھاری تلوار لہرا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دربان کچھ سمجھ پاتا، میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے تیزی کے ساتھ اس ڈھانچے کے ہاتھ پر ایک زوردار وار کیا کہ جس میں اس نے بھالا اٹھا رکھا تھا۔ میرا وار پڑتے ہی اس کا بھالے والا ہاتھ کٹ کر زمین پر آ رہا۔ میں نے اپنے وار کی جھونک میں گھومتے ہوئے دوسرا وار اس کی کمر پر کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈھانچہ نما دربان درمیان سے 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور اس کی ہڈیاں تیزی سے راکھ میں تبدیل ہونے لگیں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ اس دربان کو سنبھلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا دربان ایک بھیانک چیخ بلند کرتا ہوا کوٹھڑی کے اندر کی طرف دوڑا، اور ساتھ ہی اس لڑکی کی آواز فضا میں بلند ہوئی، بھاگو، جلدی کرو، پکڑو اس انسان کو، اگر یہ آج ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پاتال کی گہرائیاں ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر ہو جائیں گی۔ اس اثنا میں دوسرا دربان کوٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے بھالے سے مجھ پر انتہائی مہلک وار کیا۔ میں نے اپنے آپ کو زمین پر گراتے ہوئے بہت مشکل سے خود کو اس کے وار سے بچایا اور تیزی کے ساتھ زمین پر لیٹے لیٹے اس دربان کی جانب گھومتے ہوئے اس کے پیروں پر وار کیا۔ میں نے اتنی شدت سے تلوار گھمائی کہ آن کی آن میں اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں کے جوڑ سے الگ ہو گئے۔ فضا میں ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز گونجی اور وہ دربان زمیں بوس ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی میں تیزی سے کھڑا ہوا اور پے در پے وار کر کے اس کے جسم کو ہڈیوں کا ڈھیر بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دربان کی ہڈیاں بھی راکھ میں تبدیل ہونے لگیں۔ ان دونوں سے نمٹ کر میں اس لڑکی کی جانب پلٹا کہ اچانک ایک بھیانک اور تیز نسوانی چیخ نے پورے غار کو لرزا کر رکھ دیا۔ ساتھ ہی اس لڑکی کی آواز ابھری، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مقدس ہنوکس کے وفاداروں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اب تمہیں مقدس دیوتا کے قہر اور غضب سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور لفظ ادا کر پاتی، میری تلوار کے زوردار وار نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے انداز میں پھیل گئیں اور اس کا سر اڑتا ہوا پیچھے موجود سلاخوں سے ٹکرا کر لڑھکتا ہوا واپس میرے قدموں میں آ گیا۔ ساتھ ہی فضا میں بہت سی عورتوں کے رونے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کا وجود بھی راکھ میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ میں مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر اس بھیانک بت کی طرف بھاگا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے جسم نے ایک جھرجھری سی لی۔ چاند کی روشنی اس سوراخ سے جو کہ عین اس بت کے سر کے اوپر واقع تھا، اس میں سے گزر کر بالکل سیدھی نیچے آ رہی تھی۔ غار کا منظر کچھ حد تک روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اس بھیانک مجسمے کی موجودگی کی وجہ سے انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اس بت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں، اف میرے خدا، اس کی آنکھیں اس وقت بالکل دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ نظر آ رہی تھیں اور ان میں سے چنگاریاں سی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے چاروں جانب گھوم کر اس بت کا جائزہ لیا۔ میں بری طرح کانپ کر رہ گیا۔ ایک سرد لہر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی وہ انگارہ نما آنکھیں میرے ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ اس غار کے بھیانک اور ویران ماحول میں میں تنے تنہا اس سیاہ سنگی خوفناک بت کے سامنے کھڑا تھا کہ جس کی آنکھیں میری ہر حرکت کو دیکھ رہی تھیں۔ اس خیال کے آتے ہی لمحہ بھر کے لیے میرے اوسان خطا ہو گئے اور میرے پیروں میں خوف کے مارے لرزش سی ہونے لگی، لیکن ساتھ ہی مجھے ان بزرگ کا خیال آیا اور مجھے ان کے الفاظ یاد آئے۔ بیٹا، صبر اور بلند حوصلہ رہتے ہوئے تمہیں ان سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سب شیطان کی فریب کاریاں ہیں اور تم ایک سچے دین کے پیروکار ہو۔ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے، جو تمام مددگاروں سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا تمام ڈر اور خوف جاتا رہا اور میں جائزہ لینے لگا کہ کیا چاند عین اس کے سر پر آ چکا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک بار پھر اس خبیث کے گرد چکر لگایا اور چاروں اطراف سے زمین پر پڑنے والی چاند کی روشنی کا اندازہ کرنے لگا، جو کہ مجھے تمام اطراف سے یکساں محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میں اچھل کر اس سیاہ سنگی چبوترے پر چڑھ کر اس خبیث کے سامنے کھڑا ہو گیا، جو کہ اس کے سامنے بلی دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور نہ جانے اب تک کتنے ہی مظلوم اور بے گناہ انسان اس عفریت کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ میرے چبوترے پر چڑھتے ہی چاروں اطراف سے بھیڑیوں کے غرانے اور رونے کی آوازیں آنے لگی، جس سے ماحول اور بھی بھیانک محسوس ہونے لگا۔ مگر میں اس سب سے بے پرواہ ہو کر اس بت کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غصے کے ساتھ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے بدبخت، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے اور کیا ہے، اور نہ ہی مجھے اس سب کو جاننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ مجھے تو یہاں تجھے فنا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ آج میں یہاں نہ صرف تیرے حوالے سے ہونے والے ظلم کا خاتمہ کروں، بلکہ تجھے بھی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے ہمیشہ کے لیے اس قصے کا خاتمہ کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بھاری بھرکم تلوار کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر فضا میں بلند کیا اور ایک نپا تلا اور انتہائی زوردار وار اس سیاہ اور بھیانک بت کے سینگ پر کیا۔ وار اتنا کاری پڑا کہ تلوار کے ٹکراتے ہی وہ سینگ کرچیوں میں بکھرتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بت بھی ٹکڑوں میں بکھرنا شروع ہو گیا۔ اس کے سینگ کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی غار میں جیسے بھونچال سا آ گیا۔ بادلوں کی گرج
تیز ہواؤں کا شور اور بھیڑیوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں۔ لگتا تھا کہ سب مل کر بین کر رہے ہیں۔ میں جس چبوترے پر کھڑا تھا اچانک وہ بھی بری طرح لرزنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اس زلزلے کے عالم میں بھی خود کو سنبھال نہ پایا اور بری طرح زمین پر گرا۔ زمین پر گرتے ہوئے میرا سر بری طرح کسی پتھر سے ٹکرایا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے کب تک میں اسی بے ہوشی کے عالم میں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کھنڈر نما کمرے کے فرش پر پڑا ہوا پایا۔ میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مدد سے سر کی چوٹ کا جائزہ لیا۔ خون نکل کر تقریباً تمام سر میں جم چکا تھا۔ زخم کی جگہ پر چپچپاہٹ تھی۔ میں کراہتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا اور گزرے واقعات ایک ایک کر کے میرے ذہن کے پردے پر کسی فلم کے سین کی مانند گزرتے چلے گئے۔ میں پوری طرح ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ اپنے اطراف میں نگاہ دوڑانے پر مجھے اپنے غذائی بیگ اسی کمرے کے ایک کونے میں پڑے دکھائی دیے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہونے پر مجھے اپنے جسم میں بے انتہا نکاہت محسوس ہوئی۔ شاید خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ تھی۔ خیر، میں نے اٹھ کر اپنے غذائی بیگوں کی گوشمالی کی۔ سب کچھ جوں کا توں موجود تھا۔ میں نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک بیگ میں سے پانی کی بوتل اور ابتدائی طبی امداد کا سامان نکالا اور اپنے سر کو احتیاط سے پانی کے ساتھ صاف کر کے دوا لگائی۔ پھر اٹھ کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ اب اتنی روشنی ہو چکی تھی کہ راستہ بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کھنڈر نما کمرے سے نکل کر باہر کی طرف چل پڑا۔ کمرے سے نکلتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ یہ ایک انتہائی تباہ حال اور قدیم کھنڈر نما حویلی کی باقیات تھی کہ جس کے ایک خستہ حال کمرے سے نکل کر میں باہر آیا تھا۔ میں جگہ جگہ بکھرے اس ملبے کو پھلانگتا ہوا سڑک پر آ گیا اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر حویلی کی طرف نگاہ دوڑائی تو لمحے بھر کو میں دم بخود رہ گیا۔ یہ تو کوئی انتہائی ویران اور قدیم کھنڈر تھا جس میں سے ابھی میں باہر نکلا تھا۔ یہ وہ مکان ہرگز نہیں تھا کہ جس میں رات گزارنے کے لیے میں اس لڑکی کے ساتھ رکا تھا۔ سامنے چنار کے درخت کے ساتھ میری گاڑی ٹکرائی ہوئی تباہ شدہ حالت میں کھڑی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا۔ اس کی تمام چیزیں اپنی جگہ جوں کی توں اسی حالت میں موجود تھیں کہ جیسا حادثے کے بعد میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ گو کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ قطعاً نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت پہلے کی نسبت زیادہ مایوس کن نظر آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گاڑی کے تباہ شدہ ڈھانچے پر زنگ کی تہیں جم چکی تھیں۔ میں مانتا ہوں کہ رات کی شبنم فولاد کے کھلے ہوئے حصوں پر اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن 3 دنوں میں اتنا شدید زنگ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ عجیب ویرانی اور خاموشی تھی، چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ کسی پرندے تک کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس سڑک پر بھی کسی قسم کی گاڑی کے پہیوں کا نشان تھا اور نہ ہی سڑک اور اس کے اطراف میں کسی قسم کے جانوروں کے پاؤں کا کوئی نقش تھا۔ فضا ویران اور پرسرار سی محسوس ہو رہی تھی، ایسی خاموشی کہ انسان اپنی ہی سانس کی آواز سے ڈر جائے۔ حیرت کی بات تھی
کہ وہ لمبوترا سفید پتھر جس سے متعلق میری بے یقینی نے مجھے اس حال کو پہنچایا تھا، وہ بھی اس مقام کے بالمقابل اب کرچیوں کی صورت میں بکھرا پڑا تھا کہ جہاں مجھے حادثہ پیش آیا تھا۔ میں اس مکینک کی دکان کی کھوج میں چل پڑا جس کے بارے میں مجھے اس لڑکی نے بتایا تھا۔ میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ سورج افق سے پوری طرح نکل آیا اور اس کی تمازت یک لخت بڑھ گئی۔ جب میں نے دھوپ میں سفر شروع کیا تو میں گرمی کی شدت سے نڈھال ہو گیا۔ اس لڑکی کے بتانے کے مطابق مکینک کی دکان یہاں سے 8 میل کے فاصلے پر تھی، جو کہ اب مجھے 100 میل محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے بتایا تھا کہ دوسرا مکان یہاں سے 6 میل دور ہے۔ میں بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا سخت گرمی اور حبس کے عالم میں اس راستے کی مخالف سمت چل پڑا کہ جس طرف سے میں یہاں تک پہنچا تھا۔ 6 میل کا فاصلہ طے کرنے میں مجھے گھنٹوں لگ گئے اور آخر کار مجھے دور سے ایک مکان کے آثار دکھائی دینے لگے جو کہ ایک ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ میرے قدم تیزی سے اس گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ ایک جدید طرز کا بنا ہوا مکان تھا۔ اس کا رنگ و روغن بہت عمدہ تھا۔ یہ سڑک کے کنارے ایک ٹیلے پر واقع تھا اور اس کے باغیچے والے حصے کی باڑ پر تازہ سفیدی کرائی گئی تھی۔ میں پھاٹک کو کھولنے ہی والا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کا گول دم والا خاصا بڑا کتا پودوں کی اوٹ سے نمودار ہوا۔ وہ بھونکنے کے بجائے گیٹ سے اندر کھڑا ہو کر دم ہلانے لگا اور مجھے دوستوں کی طرح دیکھنے لگا، تاہم میرے ہاتھ گیٹ کی چٹخنی پر رک کر رہ گئے اور میں سوچ میں پڑ گیا، ممکن ہے یہ کتا اتنا مہربان ثابت نہ ہو جتنا دکھائی دیتا ہے۔ اس کتے کو دیکھ کر مجھے یکایک خیال آیا کہ میں نے جس مکان میں رات بسر کی تھی اور جن حالات سے مجھے گزرنا پڑا تھا، کہیں یہاں بھی میں کسی ایسے ہی چکر میں نہ پھنس جاؤں۔ میں اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ مکان کے پچھواڑے سے ایک آدمی آیا۔ کیا آپ کا کتا کاٹے گا؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ کاٹتا نہیں ہے، آپ اندر آ جائیے۔ میں نے اس شخص کو بتایا کہ میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے کسی مکینک کی دکان تک اور پھر واپس اپنی تباہ شدہ گاڑی تک پہنچانے میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ یقیناً، اس نے جواب دیا، آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی، میں اب بھی بندوبست کرتا ہوں۔ ہاں، یہ تو بتائیے کہ ایکسیڈنٹ کہاں ہوا؟ 6 میل پیچھے، اس خاکستری مکان کے سامنے، میں نے جواب دیا۔ وہ پتھروں کا بنا ہوا مکان، بڑا سا حویلی نما، جو کہ اب کھنڈر کی صورت وہاں پر موجود ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہی، میں نے تصدیق کی۔ کیا آپ یہاں سے گزر کر گئے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے تو آپ کے گزرنے کی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ نہیں، میں دوسری جانب سے آ رہا تھا، میں نے اسے بتایا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یقیناً آپ کو یہ حادثہ طلوع آفتاب کے وقت پیش آیا ہوگا۔ کیا آپ ان پہاڑوں پر سے منہ اندھیرے گزرے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں ان پہاڑوں پر 3 روز قبل شام کے وقت گزرا تھا۔ تقریباً غروب آفتاب کے وقت میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت؟ اس نے حیرت سے کہا، تو پھر بندہ خدا، آپ 3 روز سے کہاں تھے؟ جی، حادثے کے بعد مجھے وہاں ایک لڑکی ملی تھی اور میں نے اپنے ساتھ پیش آئے تمام واقعات اس شخص کے گوش گزار کر دیے اور وہ دہشت زدہ سا ہو کر کسی بت کی مانند خاموشی سے میری روداد سنتا رہا۔ میرے خاموش ہوتے ہی جیسے وہ سکتے کی حالت سے عالم ہوش میں واپس لوٹ آیا
ارے، اس نے ہیجانی کیفیت اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ مکان تو آسیب زدہ ہے۔ سنا ہے کہ اندھیرا چھا جانے کے بعد اگر کوئی اس مکان کے قریب سے گزر بھی جائے تو وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اور رات کے وقت وہاں پر موجود بڑا سا سفید پتھر سڑک کے کس جانب ہے یہ بھی آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ میں تو سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اس کی صحیح سمت معلوم نہیں کر سکا تھا۔ میں نے کہا، دیکھا؟ اس نے جذباتی انداز میں کہا، آپ کا حادثہ کس روز ہوا تھا؟ اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ 3 روز قبل۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا بازو اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں، میری گھڑی بھی اس وقت بند ہو گئی تھی۔ وقت اور تاریخ دونوں رک چکے ہیں۔ میں نے کہا۔ میری دستی گھڑی پر نگاہ پڑتے ہی وہ چلانے کے انداز میں بولا، یہ تو 9 جون دکھا رہی ہے، جبکہ آج تو 1 جولائی ہے۔ برخوردار، تمہارا حادثہ 3 دن پہلے نہیں 3 ہفتے پہلے ہوا تھا۔ شکر کرو کہ تم خیریت سے یہاں لوٹ آئے ہو۔ اور مجھ پر حیرتوں کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پھر مجھے اس شخص کی آواز سنائی دی، آج سے پہلے مجھے بھوت پریت پر کبھی ایسا یقین نہیں تھا، لیکن آج تمہاری باتیں سن کر مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، شکر ہے کہ تم خیریت سے لوٹ آئے۔ اب وقت بہت ہو چکا ہے، لہٰذا آج رات تم یہاں آرام کرو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دوں گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اس سیریز کا آخری حصہ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔